بائبل نالج ہاؤس میں خوش آمدید۔ انسان کی کتاب 10واں باب 14 ہے۔ دنا آدمی علم جمع کرتے ہیں لیکن احمق کا موقری بھی ہلاکت ہے۔ I am Bible student Sadia Newton from SGBKH. I salute you in the Lord. SGBKH کا مقصد طالب علم کو بائبل مقدس کی تعلیم فراہم کرنا ہے۔ آئے ہمارے ساتھ مل کر بائبل مقدس کی تعلیم کو عمدہ اور بہتر نظام کے تحت پرامن ماحول میں سیکھیں۔ ہماری خدمات عبرانی زبان، انگریزی زبان، اردو زبان، مسیحی طریق۔ شکریہ۔ پروگرام سچی باتیں، سچی بات لکھیں جب تک لکھتے جائیں، جو کچھ بس میں ہے وہ تو کرتے جائیں۔ عنوان 7 دن ماتم، مورن فار 7 days۔ حوالہ پیدائش کی کتاب 50واں باب 10ویں ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 49واں باب، اس کی 29ویں آیت سے 33ویں آیت تک جو آیات ہیں ان کا بغور مطالعہ کرنے سے ہم چند خاص باتوں کے بارے میں سیکھتے ہیں، جس میں نمبر 1 وصیت، نمبر 2 خاندانی قبرستان، جس میں ابراہم، سارہ، اسحاق، ربکہ، لیا پہلے سے دفن تھے۔ مقدس یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ وہ اسی قبرستان میں اسے دفن کریں۔ یہ قبرستان ابراہم نے خریدا تھا۔ پیدائش کی کتاب کے 50ویں باب میں ہم کچھ رسومات کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 لاش میں خوشبو بھرنا، جس کا عرصہ 40 دن کا ہوتا۔ نمبر 2 مصریوں کا 70 دن تک ماتم، اور نمبر 3 یردن پار عدد کا کھلیان میں 7 دن تک ماتم، جو مقدس یوسف نے کروایا۔ اور نمبر 4 یوسف کی لاش میں خوشبو بھرنا اور تابوت میں رکھنا۔ یاد رہے کہ اسرائیل میں ماتم کے اظہار اور سوگ منانے کے مختلف طریقے رائج تھے۔ ارام موجودہ شام میں اور اس کے علاوہ مشرق میں دستور تھا کہ تدفین کے بعد قبر پر ماتم کرتے تھے، مثال کے طور پر 3 دن، 7ویں دن اور 40ویں دن، اور بعد میں سالانہ یعنی برسی پر رشتہ دار اور دوست بکھرے بالوں کے ساتھ قبر پر ماتم کرنے کے لیے جاتے، بعض اوقات گندے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، اور کبھی کرائے پر ماتم کرنے والوں کے ساتھ ایک دائرے میں قبر کے گرد بیٹھ کر ماتم کرتے اور نوحہ و ویلا کرتے۔ یہ سب نا امیدی کی نشانی تھی۔ استثنا کی کتاب کے 34ویں باب کی 8ویں آیت، جہاں پہ لکھا ہوا اور بنی اسرائیل مقدس موسیٰ کے لیے مواب کے میدانوں میں 30 دن تک روتے رہے، پھر موسیٰ کے لیے ماتم کرنے اور رونے پیٹنے کے دن ختم ہوئے۔ یہودی عبرانی تہذیب میں ایک فرد کے لیے ماتم کرنے کا باقاعدہ وقت یا عرصہ 7 دن تھا۔ پیدائش کی کتاب کا 50واں باب اور اس کی 10ویں آیت ہمیں واضح طور پر خدا کے الہام کے بارے میں جو خدا نے بنی اسرائیل قوم سے کیا مقدس یوسف کے ذریعہ سے، اور بتایا کہ ڈیڈ باڈی پر کتنے دن ماتم کیا جائے، اور وہ عدد کے خلیان پر جو یردن کے پار ہے پہنچے، اور وہاں انہوں نے بلند اور دل سوز آواز سے نوحہ کیا، اور یوسف نے اپنے باپ کے لیے 7 دن تک ماتم کرایا۔ یہ پہلا عرصہ ہے جو مقدس یعقوب کی وفات پر ماتم کے لیے عبرانیوں نے کیا۔
اس کے بعد ہم گنتی کی کتاب کا 20واں باب اس کی 29ویں آیت میں یوں پڑھتے ہیں، جب جماعت نے دیکھا کہ ہارون نے وفات پائی جو مقدس موسیٰ کا بھائی تھا، تو اسرائیل کے سارے گھرانے کے لوگ ہارون پر 30 دن تک ماتم کرتے رہے۔ 7 دن ماتم کے بعد یہ ایک لمبا عرصہ تھا، یعنی 30 دن۔ سمری یہ ہے کہ ببلیکل لیڈرز مقدس یعقوب، مقدس موسیٰ، مقدس ہارون کی وفات پر ماتم کے لیے مقررہ وقت 7 اور 30 دن ہمارے لیے مثالیں ہیں۔ دیر آر نمبر آف فیکٹرز، کافی سارے حقیقت ہے، کافی ساری چیزیں ہیں جو اس سلسلے میں آتی ہیں، جس میں سے ایک جو ہے وہ خاص ہے متوفی سے ہمارے رشتے کی خصوصیت کیا ہے۔ اسی بنیاد پر ہی ہم اپنے اظہار کا اور سوگ کا عرصہ جو ہے وہ مقرر کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کا کلام ہمیں کتنا ٹائم دیتا ہے، کتنا وقت دیتا ہے کہ ہم اس وقت کے اندر رہتے ہوئے اس دکھ کو، اس پریشانی کو اور اس ڈپریشن کو اپنے اوپر لیں۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم کتنے عرصے تک غم میں رہتے ہیں۔ ہمیں خود کو زیادہ ڈپریشن میں رکھنے کی بجائے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ اپنے خدا باپ سے یسوع مسیح کے وسیلہ سے مدد مانگے، جو ہماری کامل اور زندہ امید ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں جو مختلف رسومات ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم جو مسیحی ہیں زندہ خدا کے پاک کلام کے مطابق جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان کے مطابق عمل کر سکیں۔ اس طرح ہم بہت سے ایکسپینس سے بھی بچ سکتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ ہم ان ساری باتوں کو عمل میں لاتے ہوئے خدا سے برکت پائیں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔